आगाज करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बुध के रोज़ का सेगमेंट होता है। अमूमन आप सब लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बुध के रोज़ जो मैं सेगमेंट लेकर आती हूँ वो ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें हम आप लोग की तकलीफ़ के हवाले से बात करते हैं, यानी जो जो परेशानियाँ आप लोग को दरपेश होती हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें कॉल्स करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे मसाइल अपने बता रहे होते हैं कि इस तरह के मसाइल से वो गुजर रहे होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें कोई हल नहीं मिल पा रहा होता। तो हमारी कोशिश यहाँ ये होती है कि प्रोग्राम में बैठकर जो है वो आपके मसाइल का हल दे सकें और यहाँ पर बैठकर आप लोगों को एक कहते हैं ना ज़िंदगी की नई किरण दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। ज़िंदगी से मायूस होना हल नहीं होता, ना ज़िंदगी से कहते हैं ना मुँह मोड़ना हल होता है। ज़िंदगी को जीना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी। और अगर आप ज़िंदगी से बैठे बैठे मायूस हो जाएंगे, ठीक है बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उन चीज़ों के साथ ज़िंदगी का नाम ही यही है कि उन चीज़ों का मुकाबला करके ही आपने आगे बढ़ना है, उन चीज़ों के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी का दस्तूर ही यही होता है कि जब तक आप आखिरी दम तक हाथ पैर ना मार लें तब तक जो है वो कभी भी आप नहीं बैठें और कभी भी जो है वो ज़िंदगी से मायूस ना हो। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, क्योंकि रब ने आपको ज़िंदगी अता की है। और हमसे निचले तबके को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी अजियत का शिकार होते हैं वो तबका, और बहुत सारी जो है मुश्किलात का शिकार होता है। और जब हम अपने से निचले तबके को देखते हैं या अपने से ज़्यादा किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है और अल्लाह ताला ने हम पे कितना अपना करम किया हुआ है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कभी कभी नाशुक्री कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमें अंदाज़ा होता है तो हमें इसका गिल्ट भी होता है और हम अल्लाह का तब शुक्र भी अदा करे होते हैं। तो शर्त यह है कि अपना ईमान को पक्का रखें, अपनी चीज़ों को पक्का रखें, अपने कहते हैं ना भरोसे को पक्का रखें, एतमाद को पक्का रखें। अल्लाह ने शिफा तो कहीं भी देनी है, अल्लाह तो शिफा मिट्टी में भी दे देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपका कामिल ईमान हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो प्रोग्राम के अंदर जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं वो आप सब जानते हैं कि कौन से गेस्ट मौजूद होते हैं। वो अलहाज दीन मोहम्मद साहब मौजूद होते हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह होकर मुश्किल नहीं करना, मुश्किल नहीं, अल्लाह का खरबों करम है, बेहिसाब करम है। उस ज़ात के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि अपने अल्लाह की शान में मैं वो अल्फाज पेश कर सकूँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला का बहुत करम है तमाम लोगों के ऊपर। और वही वाली बात है हाजी साहब, सबसे पहले तो यही इस बात पे रोशनी डालें कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना इलाज करवाया है ज़िंदगी के अंदर और ज़िंदगी भर इलाज में ही गुजर जाएगा हमारा, ज़िंदगी में हम यही करते रहेंगे, दवाइयाँ ही खाते रहेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि मेंटली कंडीशन इस तरह से बर्स्ट हो जाती है और बार बार जो है उसी अजियत से गुजर रहे होते हैं। और ये अजियत बेशक वही जानता है जिस पे गुजर रही होती है। लोग सिर्फ देखकर बातें कर सकते हैं, लोग सिर्फ देखकर जो है उसकी मजाक उड़ा सकते हैं या उसकी जो है कहते हैं ना ज़ख्मों पे नमक छिड़क सकते हैं, जो हमारा माशरा जिस तरह का है या सोसाइटी जिस तरह की है, तो कोई उसका बेहतरीन हल नहीं बताता। तो क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं? कुरान अभी एक बात तो आपने जो की, मैं इसका जवाब दूँ कि मायूसी कुफ्र है, कभी ना करो, अपनी जदोजहद जारी रखो। महमूद गज़नवी का बड़ा मशहूर वाक़या आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि वो 6 हमले कर चुका था लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। तो सामने एक चिमटी जो दीवार पे चढ़ रही थी, गिर रही थी, वो 7वीं मरतबा वो चिमटी चढ़ के पार हो गई। उसने बोला मुझे रास्ता मिल गया, अब मैं कामयाब हो जाऊँगा। मायूसी कुफ्र है, लेकिन ये बात तयशुदा है, जो शख्स 5 साल 10 साल या 15 साल इलाज कराता उसको ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि मैं ठीक होऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास आके लोग इलाज कराते हैं तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने नामुमकिन को हमेशा मुमकिन किया। हमेशा मेरे रब ने मेरी इलाज रखी और लोगों को शफा दी। आज ही हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। ये इनको तकरीबन 6 साल से इलाज करा रहे हैं। इनको मोरे का प्रॉब्लम था और जो मोरे इनके जो भी मसला था, तो जिस डॉक्टर से भी इलाज कराया तो इलाज कराते कराते उसका ये है कि उसके हाथ पाँव मुँह ऐसा सूजा हुआ होता था। अच्छा। सुबह उठाने के लिए भी इसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। इनको आज मेरे पास 6ठा दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने इतना वसी करम किया कि इससे सूजन उतरी, इसकी तकलीफ़ें कम हुई और कम होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में ये वापस आ रहे हैं। ये कुछ दिन हो गए, 2 महीने 4 महीने, ये मुकम्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा। इसके मोरे पूरे काम करेंगे, उठेगा बैठेगा काम करेगा सिवाय वज़न उठाने के। वज़न कम इस कम जिनके मोरों में ये मसला, वो 6 महीने से 1 साल तक वो वज़न ना उठाएं, उसकी वजह कि मोरे वो दोबारा डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। उससे बचने का एक ही ज़रिया है कि आप वज़न वाला काम ना करो, झुकने वाला काम भी ना करो। जब मोरे छठो उठो बैठो झुको, फिर नमाज़ पढ़ो, सजदा करो, रुकू करो,
سب صحیح ہے، لیکن وزن والا کام 1 سال تک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں، مورے جو ہے نا وہ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ویسا موومنٹ جو ان کی اور ہوتی ہے، بندہ اوپر نیچے اور ہوتا ہے، ان کی جو نوکیں خراب ہوتی ہیں تو پھر دائیں بائیں وہ سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی نوکیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے پاس کتنی دنیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا لوگ آئے ان کے موروں کا علاج ہوا اور ٹھیک ہو اپنی زندگی میں واپس آ گئے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں. نہیں بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت سارے پیشنٹ جیسے کہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو پروگرام میں بٹھا کر کے حاجی صاحب کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں ان کے، اور وہ اپنی کہانی خود سنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ردات خود آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کس اذیت سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ماشاءاللہ شفا یاب ہو کر آتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ کو راہیں دکھانا ہمارا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ وہ چیز مسلط کی جائے، کیونکہ مسلط کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. تو آپ اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لیتے ہوئے جہاں پر آپ کو شفا نظر آ رہی ہے، اور کہتے ہیں نا جیسے کہ میں نے ابھی بھی مثال دی کہ مٹی میں بھی شفا ہوتی ہے، تو اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کامل یقین سے جائیں، اس اعتبار سے جائیں کہ اگر میں یہاں جا رہا ہوں تو بے شک اللہ نے میری یہاں پر شفا لکھی ہوگی اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. تو جس طرح سے آپ اس پیشنٹ کی بات کریں، ان کا نام کیا؟ پہلے تو آپ اپنا نام بتاؤ. بلال احمد. بلال، کیا ہوا تھا، کس طرح سے کس تکلیف میں تھے اور حاجی صاحب کے پاس کیسے پہنچے؟ جی بہت تکلیف میں تھے، 5 سال گولیاں کھائی، گولیاں کے ساتھ پاؤں میں وہ ہو گئے، سوجن ہوئے تھے، منہ میں بھی سوجن ہوئی تھی. پھر چاچا ہے اس نے بتایا حاجی صاحب کا، پھر حاجی صاحب کے پاس ہم پہنچے. پھر ماشاءاللہ چھٹا دن ہے آج ہمارا، ماشاءاللہ بہت فرق آیا. اچھا، جس طریقے سے بلال اپنی بات بتا رہا ہے کہ آج چھٹا دن ہے صرف حاجی صاحب کے پاس جاتے ہوئے، اور اس سے پہلے بستر پہ تھا بلال اور بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا. 2-3 لوگ جو ہے وہ اس کو سہارا دیتے تھے تو یہ اٹھتا تھا، واش روم جانا، کھانا کھانا، اتنی زیادہ اس کو تکلیف تھی، پیروں میں درد تھا، اس کے آنکھوں میں سوجن تھی، کہتے ہیں نا منہ پورا سوائل ہوا ہوا تھا. تو اتنی زیادہ تکلیف جب آپ کو بلال تھی تو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا ساتھ؟ کس طرح سے مورے جو ہے وہ ڈسبیلنس ہوئے؟ موروں کی تکلیف کیسے ہوئی آپ کو؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں پتہ ہے ہمارا کو، یہ بس اچانک سے ہوا ہے. گاؤں میں ہوا تھا، پھر ہم ادھر آ گئے، پھر گھومے، ہر جگہ علاج کرایا ہم نے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بس گولیاں دیتے رہے. پھر حاجی صاحب کے پاس آئے، ماشاءاللہ بہت فرق آیا. اچھا، میں جس طریقے سے بلال کو دیکھ رہی ہوں بڑا ینگ ہے اور کوئی زیادہ ایج بھی نہیں ہے حاجی صاحب، اس کی بالکل ینگ سا لڑکا ہے یہ، اور موروں کی تکلیف میں مبتلا ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان دوسرا شخصی جو ہے وہ موروں کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بڑی اذیت ناک جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات کے اندر بلال آپ کے پاس آیا اور اب ایسی کنڈیشن لے کر آپ کے پاس آیا، اور صرف 6 دن ماشاءاللہ آج وہ بیٹھا ہوا ہے جو اٹھ نہیں پا رہا تھا اپنے بستر سے. کس طریقے سے آپ کی کس کنڈیشن میں آپ کے پاس آیا تھا یہ؟ دیکھیں یہ بچہ بہت تکلیف میں آیا تھا، بے حد تکلیف میں آیا تھا، تھوڑی تکلیف ہی نہیں آیا تھا، بڑی تکلیف میں آیا تھا. تو آ کے بیٹھا، اس کا علاج شروع ہوا. تو الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ایک بات آپ ہی کہتے ہیں، میں بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس آنے والا درد کی حالت میں، بخار والا بخار کی حالت میں، یہی کہتے ہیں. یہ بچہ بھی بہت تکلیف میں آیا تو وہ ماشاءاللہ ہنستا مسکراتا گیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ چند دن میں صبح انشاءاللہ یہ اپنی زندگی مکمل آ جائے گا. لیکن علاج اس کا پھر بھی 4-5 مہینے کم از کم بھی چلے، کم از کم، ورنہ آگے بھی جا سکتا ہے. تو یہاں 2 چیزیں ہیں کہ آپ دعا کھاؤ اور پرہیز کرو. تیسرا قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی، جو اس پہ آ گیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا حاجی صاحب، آپ کا آنسر کنٹینیو کرواؤں گے. ایک کالر میرے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو، کتنا دیر مجھے انتظار کرنا پڑے گا؟ ہیلو جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہیں مجھے بتا دیے گا. ٹھیک ہے، وہی والی بات ہے حاجی صاحب جو کہ تمام لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ارکو نسا کا پین، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، موروں کا درد، یہ تمام لوگ بڑی شکایت لے کر آتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ اس بچے کی بات بتا رہے تھے، تکلیف کی حالت میں آپ کے پاس آیا، پھر کس طریقے سے آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کی؟ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. دیکھیں یعنی بہت آسان سی بات ہے کہ میرا کار علاج یہ ہے قرآن سے ہے اور جڑی بوٹیوں سے، جو میں نے اسلام میں سیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، 38-39 سال سے ریسرچ میں لگا ہوں. قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے دیتا ہوں، وہ خود بھی قرآن پاک پڑھ کے پانی پھونک کے لوگوں کو دم کرتا ہوں. پہلا سوال. دوسرا، جڑی بوٹیاں جس میں تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، بہت طویل وقت سے 38-39 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے. نیچرلس ہاتھ پہ میں ریسرچ کرتا ہوں، اسے دوائیاں تیار کر دیتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں. ایسا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بالکل 1% کی حیثیت نہیں. اللہ میری لاج رکھتا ہے نا، یہ تو عظیم محبت میرے رب کی ہے.
یہ حقیقت ہے، 100% سچی بات ہے کہ یہ اللہ بھی نہیں لا جاتا، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب ان کو دوائیں دیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو لوگ یہ شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جن کے پاؤں اتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کی کوئی سائز کی چپل نہیں ملتی، اتنے موٹے موٹے، ہاتھی پاؤں سے بھی ڈبل، کیونکہ سوج کے اس میں بہت سارے مریضوں کے پس پڑ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ یہاں ہمارے پاس 2 بہنیں آئی تھیں، اس کو پاؤں پہ ایگزیما تھا، تو الحمدللہ بھی 2 دن پہلے آئیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 100% ٹھیک تھی۔ جو اتنے موٹے موٹے پاؤں دیکھی تھی نا، آج اتنے چھوٹے پتلے پاؤں ہیں، بالکل نیچرل کنڈیشن میں۔ تو جب وہ دوائی کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، عام پبلک بھی آتی ہے، مسلم غیر مسلم آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، حکیم بھی آتے ہیں۔ ہم کسی نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی لوگ ہمارے پاس علاج کروا رہے ہیں، ہمارے سب قابل احترام، قابل عزت، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہے، بے تحاشا قابل احترام ہے۔ ان لوگ سب لوگوں میں اگر میں ڈاکٹرز کی بات کروں تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ڈاکٹر تسمیہ بہترین ڈاکٹر ہے ہمارے پاس، وہ زیر علاج ہے۔ اس کے اللہ نے بڑے مسئلے حل کیے، جو ان کی مجبوری ہے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن وہ اتنی بہترین ڈاکٹر ہے کہ جتنے بھی اس کو رپورٹس ہم بھیجتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، شفا دیتا ہے، علاج تو میں کر ہوتا ہوں، وہ بھی میرے پاس ایک تو وہ ایک رائے دے رہی ہوتی ہے، مشورہ دے رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا بڑی جو کہتے ہیں کہ اچھی نعمت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی اور اس کے بعد حاجی صاحب سے اور بھی بہت سارے مسائل کے حوالے سے بات کروں گی۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے تکلیفوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی جسم کے اعضاء کے اندر مختلف طرح کی تکلیفیں جو ہیں لوگوں کو اٹھتی ہیں، اور جس طریقے سے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے کمر میں بہت زیادہ درد ہے، ان کے جو ہے موروں میں بہت زیادہ درد ہے، ان کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو موروں کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کا میں لائیو ایگزامپل آپ کو پروگرام کے اندر بھی دے رہی ہوں کہ جو بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال کتنی تکلیف میں تھے، کتنی اذیت میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے 5 سال 6 سال کا عرصہ انہوں نے اس اذیت میں گزارا، اس تکلیف میں گزارا، اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف ہوتی ہے موروں کی کہ وہ بستر پہ لگ گئے تھے اور نہ وہ اٹھ پا رہے تھے، نہ وہ بیٹھ پا رہے تھے، اور زندگی جو ہے وہ انہوں نے ایسی گزاری کہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو کے زندگی گزاری، خود جو ہے وہ قدم نہیں رکھ پا رہے تھے اپنا۔ تو یہ اتنی اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے بالکل لاچار کر دیتی ہے، کسی اور کے اوپر ڈپینڈ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم، جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی وہ حاجی صاحب سے پتہ کرنا تھا کہ میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے اور کمر میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتی ہوں میں، زیادہ چل نہیں سکتی ہوں میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے، یہ ابھی ہم اسی پہ گیپ بات صحیح ہو کر رہے جائے ہیں، گا؟ ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں، اور یہی تمام چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں کہ لوگوں کے گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے، کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ارک النزاع کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی تکلیفیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اذیت دیتی ہیں آپ کو۔ اچھا بلال، 5 سے 6 سال کا عرصہ آپ نے وہاں اس تکلیف میں گزارا اور گاؤں میں گزارا آپ نے، اور اس کے بعد وہیں پہ رہ کر آپ پھر کراچی آئے، کراچی میں آپ نے طرح طرح کا علاج کروائے اور طرح طرح کی گولیاں کھائیں علاج کرواتے وقت، اور آپ نے بتایا بھی کہ اس سے سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو ہو رہے تھے، یعنی پیر بھی آپ کے سوج گئے، منہ بھی آپ کا سوج جاتا تھا، اور جب دوائیاں آپ کھا کے لیٹتے تھے تو آنکھیں بھی بہت زیادہ سوج جاتی تھی۔ تو یہ 6 سال تک آپ اپنا علاج کرواتے رہے؟ جی کرواتے، 1-2 دن بعد پھر جاتے تھے اور پھر وہاں جا کے علاج کرواتے تھے، وہاں سے میڈیسن لیتے تھے آپ؟ اچھا، حاجی صاحب کے پاس کب پہنچے؟ حاجی صاحب کے پاس 2-3 دن، 5 چھٹا دن ہے۔ اچھا، چھٹا دن۔ جی تو حاجی صاحب کے پاس جب گئے تو کس امید سے گئے تھے، کیونکہ اتنی زیادہ تکلیف تھی؟ کون لے کر گیا تھا وہاں پر؟ چاچا کا بیٹا ہے جی، وہ اچھا، وہ لے کر گئے ہیں۔ تو وہاں جا کے اپنی جب تکلیف بتائی تو حاجی صاحب نے کیا کہا، کس طرح سے دوائیاں دیں، اور جب دوائیاں کھائیں تو کتنے دنوں بعد آرام آنا شروع ہوا؟ 3 دن بعد۔ ایسے بیٹھ پا رہے تھے جیسے پہلے بیٹھتے تھے؟ نہیں، پہلے ان 6 سالوں میں ایسے نہیں بیٹھ پا رہے تھے؟ جی جی، اور بالکل بہت بستر پہ شدید لگے درد ہوئے ہوتا تھا، تھے؟ درد ہوتا تھا، جی پاؤں میں درد ہوتا تھا، کمر جی، میں بہت کمر زیادہ میں، تکلیف پاؤں ہوتی ہے۔ میں۔ اچھا حاجی صاحب، جب یہ آپ کے پاس آیا تو تکلیف کی حالت میں آیا تھا؟
بہت تکلیف یاد ہے, بہت تکلیف تھی, اتنی تکلیف تھی کہ یہ بیٹھ نہیں پا رہا, کبھی اس طرف ہوتا کبھی اس طرف ہوتا, اسی کی طرح. تو اس کو بلا کے اس کو میں نے دم کرنے کے بعد ان کو دوائیں دے کے تو ان کو میں نے بھیج دیا. میں نے کہا 7 دن روزانہ ہو. 7 دن روزانہ بلانے کا ایک مقصد ہے, بہت بڑا مقصد ہے کہ 7 دن کے اندر مریض ریکور ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ بلاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کروڑ کرنی گھرموں کا کہ اللہ شفا دیتا ہے, میں خوش ہوتا رہتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہوئے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کمر کی تکلیف ہے, گھٹنوں کی تکلیف, جیسے کہ کھول آئی تھی آپ پاس, گھٹنوں میں گیپ آ گیا, یہ سب چیزیں جو بھی ہیں تو سب ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے نئی دوائیاں بنائی ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر دوائی میں جو بھی دعا بنائی ہے, رب ہوا ہے اس نے میری سوچ سے کھربوں گنا زیادہ اس میں شفا رکھی. میری سوچ ایک بال برابر تھی, یار اتنا فرق پڑ سکتا ہے, اور جب وہ استعمال کرنے کے بعد اس کا رزلٹ لاکھوں % پہ آیا ہے. جیسے میں بتاؤں کہ یہ موروں کی دوائی ہے, کیا نام ہے, مسلس کی ہے, ہڈیوں کی ہے, گھٹنے کی, ایڑی کی ہے, سب الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. لیکن جو پیشاب کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہر دوسرے تیسرے انسان کو پیشاب کا انفیکشن ہے, خاص خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو کئی خواتین نے بولا, حاجی صاحب ہم اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں, وہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ختم ہوتے ہیں, دوبارہ وہی حال ہوتا ہے. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں ہم نے دوائی دی, یعنی کہ 6 دن 5 دن اور 8 دن 15 دن کا رزلٹ یہ ہے کہ جو رات کو جو بھی انسان 6 سے 10 دفعہ اٹھتا تھا, ہر 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد جا کے پیشاب کرتا, آج وہ رات کو 10 11 بجے یا 12 بجے سوتا ہے, صبح 6 بجے اٹھ کے جاتا پیشاب کرنے کے لیے. اور نہ ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, نہ ان کا بستر خراب ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر قدم قدم پہ اللہ کی نعمت ہمارے ساتھ ہے, رحمت ہمارے ساتھ, اللہ کی شفا بقا سلامتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اچھا, یہ چیز واضح کرتی چلوں کہ حاجی صاحب جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ نقصان نہیں دیتی, وہ ہربل دوائیاں ہوتی ہیں اور نیچرل سے چیزوں سے بنی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو کبھی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں دیں گی. ہاں, اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں کھانی شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ ہر چیز ضرورت سے زیادہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. لیکن جو مقدار حاجی صاحب بتائیں گے آپ کو دوائی کی, اس حساب سے اگر آپ کھائیں گے تو وہ نقصان نہیں دیں گی. جیسے ایلوپیتھک بھی اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سائیڈ افیکٹس دینا شروع کر دیتی ہیں اور باڈی میں جو ہے ریئیکشن کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن بہت ساری دوائیاں جو ہربلسٹ ہوتی ہیں, یعنی یہ ہربل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر ہومیوپیتھک کے میڈیسنس ہوتی ہیں, یہ آپ کی باڈی کو نقصان نہیں دے رہی ہوتی. اچھا حاجی صاحب, جیسے کہ ارک النساء کا پین ہوتا ہے یا موروں کا پین ہوتا ہے, اس میں انسان کے مورے کب ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا یہ تکلیفیں کب اٹھنی شروع ہوتی ہیں؟ کسی وقت بھی, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. کسی لمحے جو نا ارک النساء کی تکلیف شروع ہو سکتی ہے, کسی وقت موروں کی تکلیف شروع ہو سکتی ہے, گھٹنوں کی ہو سکتی ہے, ایڑیوں کی ہو سکتی ہے. جو میں یہ تو کہہ رہا ہوں جو نئی دعا میں نے بنائی ہے, تو میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ میری سوچ سے اللہ نے کھربوں گنا زیادہ اس شفا دی. ہمارے پروگرام میں آگے چل کے مریض آئیں گے تو ان کا یعنی کہ انفیکشن کی وجہ سے سوجن اتنی وجود پہ چڑھ گئی تھی, ایسا اس کا وزن ایسا وجود پھیلا ہوا تھا. اور آج یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے 1 ہفتہ دوائی کھائی ہے, ان کے کپڑے یوں ڈھیلے ہو گئے جیسے کہ بانس پہ کپڑے ٹانگ دیے ہوں ماشاءاللہ. اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا, گھومنا پھرنا آسان ہو گیا, خریداری کرنی آسان ہوگی, شاپنگ آرام سے ہوتی ہے. شادی بیاہ کے لیے وہ بہت مہربان انسان ہے, خاتون, وہ سب کی مدد کرتی ہے, ہر کسی کی مدد کرتی ہے. بہت اچھی اپنا بیگانہ کوئی بھی ہے نا اس کی مدد کرتی ہیں, چاہے وہ جانی مدد ہو یا مالی مدد ہو, وہ کرتی رہتی ہیں. تو الحمدللہ اسے دیکھے تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ٹھیک ہوا, پیشاب کی تکلیف ٹھیک ہوئی, کمر کی تکلیف ٹھیک ہوئی, سے گردوں میں 24 گھنٹے کا درد وہ ختم ہو گیا, دماغ کا درد تھا وہ ختم ہو گیا, آنکھوں میں جو سوزش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کریں؟ ہاں بھائی, میرا نام ہاشم ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی کہیں. ہیلو, آئی تھنک ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیے گا اگر دوبارہ کال آئے تو. جی حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر مرض کو ختم کر رہا ہے اور لوگوں کو شفا مل رہا ہے. یہ دعا ہوتی ہے, ہم یہاں کاٹ کرتے ہیں, وہاں بار بار کاٹ کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے, جو بھی جہاں بھی ہے, جس مذہب سے جس ملک میں بھی اس کو شفا دے. فرسٹ آج تک اتنی مخلوق بیمار ہے, جہاں بھی اس کو تکلیف ہے شفا ملے, ہماری یہ دعا ہوتی ہے. اب یہ کہ آنے کے لیے لوگ بار بار کہتے ہیں ہمارا اپنا ایڈریس بتا دیے گا, تو آپ بھی بتا دیں کہ میرے بارے میں تو شکایت ہے, کی شکایت جائز ہے کہ حاجی صاحب تیز بولتے ہیں اور شاید میری باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ ایڈریس رپیٹ کر دینا تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. میں بھی بتا دیتا ہوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے, دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں.
दोपहर 2 से रात 8 बजे तक का रोज़ाना का टाइम होता है, एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है, जो पहले आता है उससे पहले देखते हैं। हर आने वाला मरीज़ 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आए, खाली लेके ना। अभी भी हमारे मेहरबान कभी कभार खाली बोतलें लेके आते हैं, बोतलें भर के दे दें, तो भाई पानी भर के दिया जाता है, तो पानी लेके आया करो। आप इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हाजी साहब बता रहे हैं, और इनके एड्रेस जो है वो हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा होता है, नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। तो एड्रेस जो है वो यही है कि चार मीनार चौरंगी के पास भादराबाद में हाजी साहब का जो क्लिनिक है वो सैलानी वेलफेयर से चंद कदम आगे ही है, और उसके बाद वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और इनकी जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई है, मंडे टू सैटरडे दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, और संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाजी साहब वहाँ बैठते हैं। और इनके नंबर्स पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं, कोई टोकन वगैरह नहीं है, वहाँ जाकर जो है वो आप आसानी अपने आप को दिखा सकते हैं। अच्छा हाजी साहब, अब तकलीफ़ जिस तरीके से हम बयान कर रहे थे बिलाल की, और बिलाल जिस तरीके से बैठने की हालत में नहीं था, उठने की हालत में नहीं था, और पैर काफ़ी हद तक सूजे हुए थे, चेहरा भी सूजा हुआ था, जिस्म पे सूजन थी, तो ये जो सूजन आ जाती है ये क्यों आती है? देखिए, जब इन्फेक्शन होता है या दर्द होता है, जहाँ दर्द ज़्यादा होगा वहाँ सूजन आना फितरी अमल है। आती सूजन एड़ी भी घुटनों पे, वो देखो हमारे पास मरीज आते हैं ना, तो इतने मोटे मोटे घुटने होते हैं, ऐसे मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, क्योंकि तकलीफ की वजह से सूजन आती है। इन्फेक्शन जहाँ होगा वहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि वो डॉक्टर की दवाई ना खाए। हमारे इलाज में हकीम की दवाई मना है, हकीम की दवाई नहीं। मैं हकीम नहीं हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। हमारी मेडिसिन सब नेचुरल है और कुदरती हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में चीज़ें बनाई हैं, हम उसी से निकाल के आप लोगों को दे रहे होते हैं। तो अल्लाह शफा देता, हम कोशिश करते हैं। अच्छा हाजी साहब, ये जो कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, जिनको अभी कॉल ड्रॉप भी हुई थी, उनके साथ बड़े मसाइल हैं। उनके साथ एक मसाइल नहीं, बल्कि वो कह रही हैं घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है, गुर्दों में भी काफ़ी पेन है, और काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जो कि वो कह रही हैं कि तकरीबन हर मसाइल से ही 2-4 हुई हूँ मैं। तो ये मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, शफा रब ने देनी है, आपका काम नहीं है। अल्लाह अपना काम कर रहा है, तो अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। आप परहेज़ करो, दवाई खाओ और कुरान पाक पढ़ो। मैं दवाई दे रहा हूँ, आपकी दुआ कर रहा हूँ, ये सब ठीक होने वाली बातें हैं। एक चीज़ का इलाज नहीं, इसका नाम होता है, उससे कोई इलाज नहीं है। जहाँ आपकी शफा लिखी है, जहाँ लिखी है, जिस जगह लिखी है, जिसके हाथ से लिखी है, अटल फैसला मिलना वहीं से, ये बिल्कुल अटल फैसला है। अगर मैं भी बीमार हूँ, मैं 10 जगह जाऊँगा तो कहीं एक जगह शफा होगी। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि 10 साल पहले क्या नाम, मुझे बुखार हो गया, मेरे बच्चे लेके एक हॉस्पिटल लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ जाके देखा था, मेरा हाल बिगड़ा, मैंने कहा दवाई मत, तो रिएक्शन कर रही है। और दूसरे दिन दोबारा हॉस्पिटल में लेके गए, दूसरा डॉक्टर से बोला भाई कल लेके आया था, तो ये दवाई का फंसा है। तो डॉक्टर साहब दवाई पढ़ के तो गुस्से हो गए, बोला किस दिन दी है? तो जो ठीक सख्त बातें की। मैंने कहा जी आप ही जगह बैठा हुआ था, वो देखे, मैंने कहा ये सामने से आ रहा है। उसने उसको बुलाया, बुला के बोला कि दवाई तूने कौन सी दी, आपको तमीज़ है? बोला ये सब दवाई गलत है, ये तो औरतों को दी जाती है। उसको उन्होंने खड़े खड़े डॉक्टर साहब को फारिग कर दिया। ऐसा किया, ये गलत नहीं किया, क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा था। तो होता ही है कि जहाँ शिफा लिखी वहीं से डॉक्टर ने दवाई दी थी, मैं ठीक हो गया था, 2 दिन में ठीक हुआ। अब मैं छोटी मिसाल दूँ कि आप कोई भी मर्ज़ है, इसको ना समझें कि इसकी शिफा नहीं, ये अपना यकीन बना लें कि रब ने शिफा लिखी और शिफा मिलनी है, आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात, अपना यकीन का अमल कर लो कि अल्लाह ने मेरी शिफा लिखी है, जहाँ है कुरान के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए है, किसी की दुआ के ज़रिए, लेकिन शिफा मिलनी। तो इस बात पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है कि रब ने मुझे शिफा देनी है। जब इस पे आप आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास आने वाला बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। उसकी वजह क्या है कि जब वो रोता चीखता हुआ आएगा, मेरे पास सस्ता मुस्कुराता जाएगा, ये मेरे लिए खुशी का मकाम है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो शख्स काफ़ी रिकवर हो चुका होता है, 4 दिन में रिकवर हो चुका है, बाद में हंसता मुस्कुराता हुआ आ रहा होता है। लेकिन एक बात की मैं वजाहत करूँ, नहीं आप ही कह देना, बता देना, शायद मैं स्पीड से बोलता हूँ, नाशुक्री बेहाना कुफर है। बेशक कुफर नहीं है, बेहाना कुफर है। मुझे याद है कि साहब 10-12 साल पुरानी बात होगी, एम्बुलेंस में आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, फिर वो वॉकर पे आना शुरू हो गए, मोटर बाइक पे आना शुरू हुए, अपनी गाड़ी पे आना शुरू हुए। तो 1.5 साल हो गया, ठीक ठाक हो गया, उसने अपने जो भी काम काज कर रहा था, नौकरी कर रहा था, ठीक ठाक।
فرسٹ کلاس سے اس کی سر اچھی ہوگی، تقریباً 20-25 کلو وزن بھی بڑھ گیا. میں نے کہا بھائی آپ کی طبیعت کیسی؟ بولا یار کچھ بہتر لگا. میں نے کہا کہ کچھ بہتر؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو تو ایمبولینس میں آیا تھا، تیرے پاس کلمہ پڑھ رہے تھے. بولا یار کچھ بہتر لگ رہا. اللہ کو یہ بات اتنی نہ پسند آئی، ناشکری. لفظ کیا بولا؟ ناشکری. اللہ کو ناشکری پسند نہیں آئی، وہ شخص اسی حال میں پہنچ گیا، روتا رہا، چیختا رہا. بالکل ایسے ہی ہے، ناشکری کفر ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات میں کریں؟ سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے، جی گلشن سہیل. اقبال سے. جی کہیں سہیل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو پھپھی ہیں ان کی بہت زیادہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہے. اچھا کیا ہوا ہے انہیں؟ ان کے پورے جسم میں سوائلنگ ہے، اور جو ہے ان کے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے میدے کا پرابلم ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے. مطلب دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو آسٹریلیا تک میں دکھا کے ہم لوگ آ گئے. صحیح، لیکن کسی ڈاکٹر نے ابھی تک معقول جواب نہیں دیا کہ انہیں ہوا کیا ہے. ابھی تک کوئی پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ جو ہے جواب لے لوں گی حاجی صاحب سے، اور آپ کو بتاؤں گی کہ حاجی صاحب کے پاس اس کا علاج موجود ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، اس کے بعد آپ کا جواب ضرور لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جس طریقے سے ہم دردوں کی حوالے سے بات کریں ہیں، تکلیفوں کے حوالے سے بات کریں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے بتایا ہے کہ میل تھے وہ، اور انہوں نے یہی بتایا کہ ان کی پھوپھی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، اور وہ میرے خیال سے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے. تو میں ان کا کوشچن ذرا یہاں پر ریپیٹ کر دوں. کافی زیادہ خراب ہے اور کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد بھی انہیں اب تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ ان کے ساتھ بیماری ہوئی کیا. ان کا پوری باڈی جو ہے وہ سویل ہوئی ہوئی ہے، اور کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو ہے وہ پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی کڈنیز خراب ہیں. یعنی ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ جواب دیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے کہ اب تک ان کو پرابلمس ہوئی کیا ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آسٹریلیا تک میں بھی علاج کرا لیا، لیکن وہاں سے بھی اب تک کوئی معقول جواب نہیں ملا ہے. تو حاجی صاحب، یہ جو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ذرا جواب دے دیں، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ حاجی صاحب کے پاس کوئی اس کا علاج موجود ہے. یعنی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ مرضی کو لا کے دکھا دیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، شفا رب نے دینی ہے. میری کوشش ہے لا کے دکھا دیں، اور جو تکلیفی حالت میں لے کے آئیں. اللہ نے شفا دینے میں نے کوشش کرنی. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب یہاں سے لوگ یہاں اپنی رپورٹیں کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، کیا نام ہے، UK بھیجتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے جی اس کا علاج ہمارے پاس ہے. میری آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں ہے. اور وہاں جاتے ہیں، واپسی بھی ان کی ڈیتھ باڈی پاکستان آتی ہے. یہ کئی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، میرے سامنے. ٹھیک ہے، تو شفا رب ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض سے لوگ بھی آ کے تو ہم سے علاج کروا رہے ہیں. اب میرے کیسے خود ڈاکٹر ہے، ابھی اگر پاکستان آئے گی تو میرے پرانے میں شریک ہوگی، اس ڈاکٹر کا پرابلم تھا، خود اسپیشلسٹ اس مسئلے کی ہے. تو اس کے یہاں مطلب ہے کہ اولاد کا پرابلم تھا، آ کے اس نے علاج کروایا. الحمدللہ اس کا بیٹی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اور مزید بھی بیبی پیدا کرے گی. اس طریقے سے UK سے لوگ آئے ہیں، ہمارے پروگرام میں آ کے شریک ہوئے. یہاں پہلے علاج کروایا، علاج کروانے کے بعد یہ پورا وجود پھولا ہوا، اس سے موٹے، چلنا پھرنا مشکل ہے. ایسے کھڑے ہو کے یوں پورے سے ہلتے تھے، چلنا مشکل تھا. علاج کروانے کے بعد ٹھیک ہوئے، جا کے عمرہ ادا کی. عمرہ ادا کرنے کے بعد انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے پاکستان آئے. اس کا افضل صاحب، اس کا نام ہے غالباً افضل صاحب. تو شفا رب دیتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے. اور آج بھی دنیا جہاں سے لوگوں کا آنا ہوتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہماری کوشش ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ کسی پھوپھی ہے یا والدہ یا تائی، چاچی، مامی جو بھی ہے، لے کے آ جائیں تو تکلیف حالت میں لائیں گے، اور آپ نے شفا دینی، رب شفا دے گا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے. اور حاجی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا کلینک جو ہے وہ فرسٹ فلور کے اوپر ہے، اور اگر کوئی اوپر نہیں چڑھ سکتا تو وہ نیچے آ کے بھی پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی، آپ مجھے بتا دیے گا یہ کیا کہہ رہی ہیں. وہی حاجی صاحب موروں کا مسئلہ ہے، موروں کا مسئلہ دیکھیں، بہت موروں زیادہ والے جتنے بھی ہیں نا، آ کے اپنا علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں، ہمارے پاس لاکھوں دنیا کا علاج ہوا، ایک دو کا نہیں ہوا، لاکھوں لوگوں کا علاج اور رب نے شفا دی. ایک خاتون جس کو میں تقریباً سن 2000 کی بات ہے کہ اس کے پورے مورے
ڈسبیلنس سے اس طرح آڑے ٹیڑے تھے تو بیچاری ایک ایک قدم رکھ کے چلتی تھی پھر رکتی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئی اور بالکل سے اپنی زندگی میں واپس آ گئی اور اپنی زندگی میں آج تک وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. تو شفا رب دیتا ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن تو حاجی صاحب یہ اچانک موروں کی تکلیف کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا تو تب مورے ہل جاتے ہیں یا بیٹھے بٹھائے بھی موروں کی تکلیف آ جاتی ہے, کیونکہ بلال جیسے کہ بتا رہا ہے کہ 4-5 سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے, لیکن اس تکلیف میں جب وہ تھا یا اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو اس کو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کسی کو وزن اٹھانے سے بھی ہو سکتا ہے, ڈسلپ ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹ سے بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ نہیں بھی تو گھر میں بیٹھے بٹھائے بھی ہوتا ہے. اچھا. تو مورے ایک دم نہیں ہوتے, اس میں آہستہ آہستہ خرابی پیدا ہوتی ہے جس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا. جب وہ خرابی بڑھ جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں آگے کمر میں تکلیف ہوگی, کوئی چک بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے, لیکن حقیقت میں مورے آٹے ہوتے ہیں, مورے پرابلم کر رہے ہوتے ہیں. جب ایکسرا ہوتا ہے یا سی ٹی اسکیننگ ہوتا ہے, MRI ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موروں میں یہ فرق ہے, یہ ڈسلپ ہو چکی ہے. اچھا, تو حاجی صاحب ارق النساء کا تکلیف بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے؟ اس کے بالکل اسی میں ہوتی ہے, بولتے ہیں موروں میں نس پھنسی ہوئی ہے. جیسے آپ کے پروگرام میں کیا نام ہے عالیہ جو نرسنگ سے اس کا تعلق ابھی بھی وہ کیا نام ہے بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں جاب کرتی ہے. آپ نے جو بات کی میں تھوڑی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اس نے 1.25 لاکھ جیسے کہ عالیہ نے جمع کیا تھا, 3.25 لاکھ جو ہے نا ہاسپٹل والوں نے بولا کہ ہماری طرف سے یہ. تو ایک ٹانگ میں تکلیف تھی, ارق النساء کا آپریشن کے بعد دونوں ٹانگوں میں شروع ہو گئی. تو دے دوائیں سب کچھ کیا, MRI بھی ہو گیا, CT اسکیننگ بھی ہو گیا, سب ہونے کے بعد بھی وہ عالیہ کی حالت خراب ہوگی. اس کو پھر نفسیاتی دوا نے بولا کہ یہ لیں, پھر پین کلر بہت زیادہ کھاتی تھی, آ کے علاج کروایا. تو آج ماشاءاللہ 2014 اور 2021 7 سال ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ, 7 سال ہو گئے. اور کیا نام ہے عالیہ اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس سے اپنی ریکارڈنگ کر کے ایک میسج دیا تھا, آپ کو یاد ہے ہمارے پچھلے پروگرام میں چلا تھا جی. تو یہ کچھ CT اسکین کرو, کچھ بھی کرو, جو ارق النساء کا جو درد ہو, شٹر کا درد, یہ بہت اذیت دیتا ہے. یہ آسانی کوئی تکلیف آسان نہیں, چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے نا انسان, چلنے بیٹھنے پھرنے سے اٹھنے سے قاصر, قاصر ہو گردن کی جاتا ہے. تکلیف ہوتی ہے, گردن کے مور ہوتے ہیں بیچارہ, وہ یوں اکڑا ہوتا ہے, نہ یوں ہو سکتا تھا نہ یوں ہو سکتا ہے. گھٹنے کی تکلیف ہے, چلنے سے مجبور ہے. ٹخنے کی تکلیف ہے, چلنے سے مجبور ہے. ایڑی میں ہڈی بڑھ گئی, چلنے سے مجبور ہے. تو یہ صورتحال تو ہے. حاجی صاحب یہ جو آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی کی شکایت بالکل اس ہوتی میں ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ انفیکشن ہوتا ہے, آنکھوں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. جب تکلیف بڑھتی ہے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اس کا علاج نہیں ہے, اس کا علاج ہے اس میں. تو جو بھی لوگ اس طرح اس کا علاج کرائیں, تکلیف کوئی بھی ہے اس تکلیف کا علاج کرائیں. یہ نہ سمجھیں کہ تمہارا علاج نہیں ہے, علاج ہے, شفا رب نے دینی ہے. بالکل. اور حاجی صاحب جیسے کہ پروگرام کے اندر دعا کراتے ہیں تو حاجی صاحب سے پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ تمام لوگ حاجی صاحب کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں, تو حاجی صاحب دعا کروا دیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا کمر کا بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب, جو ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابو جادو کرنے کے نالے مرجم دل پھٹ جائیں, جادو کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, ظاہری باتیں دشمن ختم ہو جائیں, مشکلیں ختم ہو جائیں. آپ کے ہمارے سب کی وہ تکلیفیں بیماری جن جادو ختم ہو, ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے. فرض سے لے کے اشرف تمام لوگوں کو شفا ملے. جو بھی جہاں بھی جس مذہب سے بھی ہے اسے مکمل شفا ملے. رشوت کھانے والوں کو اللہ سے فاصلے مٹا دے. جو رشوت کھاتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو مجبور کرتے ہیں رشوت دینے پہ, اللہ ایسے لوگوں جو بھی ہے جہاں بھی اللہ وہیں کے وہیں ان کو ختم کر دے. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جتنے بھی دنیا میں بیماری ختم ہو, رشوت بھی ایک بیماری ہے, اللہ سے بیماری کو بھی ختم کرے. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ. سب کی تکلیف بیماری جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیف بیماری جادو ختم ہو, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دو. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو کیا نام ہے, جو بھی دیکھنے سننے والے اپنے موبائل پہ کیا نام ہے اپلوڈ کر لیں. تو اس کا بہترین نتیجہ ہے کہ جہاں جس کو تکلیف ہوتی ہے بار بار اس عمل کو دہرائیں گے, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ لو میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب, جس طرح سے دعا تو آپ نے کرا دی ہے, اور ہم بات کر رہے تھے آنکھوں کی سوجن کے حوالے سے, اور جیسے کہ میں ڈاکٹر کی اگر بات کروں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو پاؤں پھول جاتے ہیں یا ہاتھ پیر جو سویل ہو جاتے ہیں زیادہ, یا گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے ٹانگیں سوج جاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی بھر گیا جسم کے اندر. تو جب یہ پانی بھر جاتا ہے تو اتنی سوجن ہو جاتی ہے, تو یہ آہستہ 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 کیسے ریکور ہوتی ہے, کہ پانی کس طریقے سے نکلتا ہے باڈی میں سے؟ دیکھیں یعنی جب اس طرح کا مریض آتا ہے نا, چہرہ بھی
गोल मोल वो होता है, आंखें बंद हो रही होती हैं, सूजन काफी होती है ना। पूरी जिसम सूजन होती है। जब उसको दवाई लेता हूँ वो पानी पेशाब के ज़रिए निकलना शुरू हो जाता है, अच्छा, और जितना वो पानी निकलता रहता है पानी पीना साथ पीना भी पड़ता और है, बॉडी ठीक होती है। बॉडी अपनी जगह पे आती रहती है। वो अच्छी बात ये होती है, बहुत से मरीजों को देखो कि जब वो उसकी सूजन उतरती है ना तो जगह 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 वो जगह से शीलिंग से गुब्बारे में से हवा निकाल लो, गुब्बारा ऐसा बिल्कुल उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है, लेकिन चंद दिन के बाद वो बिल्कुल सही, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जाती है। सही। अच्छा हाजी साहब, बहुत सारे पेशेंट्स और भी आपके पास आते होंगे, तकलीफ़ की हालत में भी आते होंगे, जैसे कि बिलाल भी आपके पास तकलीफ़ की हालत में आए, और माशाल्लाह मैं आज देख रही हूँ कि जैसे 6 साल के अरसे में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और कितनी अजियत और तकलीफ़ में गुजारी है। वो खुद बता रहा था कि उठने से जो है वो कासिर हुआ हुआ था, चलने फिरने से कासिर हुआ हुआ था, ना चल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था, और लोगों पे डिपेंडेंट होकर चलता था, यानी कि उसको सहारे की ज़रूरत होती है। आज माशाल्लाह खुद चलकर आया यहाँ पर, यहाँ बैठा हुआ है 1 घंटे से लगातार, कोई उसको तकलीफ़ नहीं है, कोई उसकी जो है ना चेहरे पे अजियत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि मोरों के तकलीफ़ वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते सीधे खड़े, जो है ना कमर टिका के। तो माशाल्लाह बहुत, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है उसको देख कर के 6 साल उसने जिस अजियत में गुजारा और 6 दिन के अंदर बहुत अल्लाह ने इस पर करम किया। तो कितने टाइम तक इसका इलाज अभी और चलेगा? देखिए हर मरीज़ का अलग अलग होता है, एक ही बीमारी अगर होती है तो कोई जल्दी ठीक होता है, कोई देर से ठीक होता है। ये उम्मीद है कि 2 से 3 महीने लगेंगे, बिल्कुल इसके मोरे पूरे मुकम्मल काम करने लगेंगे, चलेगा फिरेगा, भागेगा दौड़ेगा, अपना रोजी रोज पैदा करेगा, कल इसके बाद इसकी शादी करेंगे, आगे इससे अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह, कि अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मेरा दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन मेरा ईमान अटल है कि रब ने शिफा देनी है, बिल्कुल अटल ईमान है, रब ने सबको शिफा दी, इसको भी रब शिफा देगा। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जो है ना कंधों पे वरम आ जाता है, और कंधे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा दुखने लगते हैं, भारी होते हैं कंधे, और वो ऐसा कहते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि हमारे कंधों पे इतना ज़्यादा वज़न है कि 2-2 किलो की या 10-10 किलो की बोरियां हमारे कंधों पे रखी हुई हैं। तो ये क्या मसले होते हैं, क्या ये इसी के पेन होते हैं? नहीं, देखें उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अच्छा। एक तो किसी पे अगर असरात हैं तो उसे कंधों में बोझ रहता है, अच्छा, और वो असरात किसी मेडिकल टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा बीमारियां हैं, बीमारियों की वजह से जो है कंधों पे बहुत वो तकलीफ रहती है, और गर्दन है, ये गर्दन का हिस्सा, कंधे हैं, पीछे जुते मोरे हैं, या सर की तकलीफ है, सबको तो वो अजियत में रहते हैं। तो वो सब ठीक होने वाले मसले, ऐसा नहीं कहते नहीं, सब ठीक होते हैं। तो उसके लिए कैसा इलाज होता है? क्या रूहानी इलाज की तरफ? रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज होता है, जिस्मानी इलाज भी रूहानी इलाज भी है, जैसे कि ये सब उन लोग के उसको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उसको दम भी किया जाता है। रूहानी इलाज कुरान से है, जिस्मानी इलाज जड़ी बूटियों से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। अच्छा। और हाजी साहब, ये जो लास्ट आपके बिल्कुल चंद मिनट्स रह गए जिस पे मैं बात करूंगी इन्फेक्शन वाली दवाई की जो आपने बनाई है, और यूरिन के इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और जैसे कि आपने बताया कि पेशाब का टपकना बहुत ज़्यादा हो जाता है, नापाकी बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर अजियत से 2-4 हुए वो होते हैं इस तरह के, और बिस्तर पर ही जो है उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये जो आपने दवाई बनाई है ये कैसे खानी है, किस मिकदार में होती है, और कैसे कैसे कंडीशन के ऊपर मिल रही होती है? बहुत आसान है, बहुत सस्ती दवाई है, बहुत ही आसान है कि ये सुबह शाम 2-2 कैप्सूल खाने होते हैं। इससे पेशाब भी कंट्रोल होता है, इससे जिनको पेशाब के साथ कुछ लोगों को बहाने का प्रॉब्लम होता है कि वो क्या नाम है, वॉशरूम जाने से पहले पहले उनके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं, इसमें दोनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसमें सूजन भी उतरती है, इसमें जो क्या नाम है इन्फेक्शन जहाँ कहीं भी है वो इन्फेक्शन में ठीक हो रहा होता है। इतने बड़े बड़ा मुंह सूजा हुआ है, बदन सूझे कि ये बाजू सूजे हुए हैं, टांगे हाथ पाँव सूजे हुए हैं, ये 2-4-6 दिन के अंदर आपको असर कंडीशन में आपको आते नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो इसमें भी सूजन हो जाती है इन्फेक्शन की सूरत में भी? बिल्कुल होती है, लेकिन जब इलाज कराते हैं तो उसके बाद वो ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद इलाज कराने के बाद आप एहतियात करें, जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं उनको छोड़ दो, मुँह के मज़े छोड़ दो, ज़िंदगी के मज़े लो। बिल्कुल, हाजी साहब हमेशा ये कहते हैं कि परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी इलाज के अंदर अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा जी जाएंगे। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स आपको एक डेडलाइन दे देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी वर्स्ट हो रही होती है, तो अगर परहेज़ किया जाता है और अगर लोग जब बता रहे होते हैं या डॉक्टर्स अगर आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसान दे रही हैं, तो इससे अगर आप परहेज़ कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक जो है वो अपनी ज़िंदगी को जी जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने
स्टार्टिंग में भी कही थी कि मायूसी जो है वो कुफ्र है, मायूसी ना करें, अपनी ज़िंदगी से लड़ें, अपनी ज़िंदगी से जो है मुकाबला करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है तमाम लोगों को और इसको जीने का तमाम लोगों का हक़ है। और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आखिर हद तक जो है वो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर बनाई जाए। और अगर आपके साथ कोई भी मसाइल हैं तो हर मसाइल का अल्लाह ताला ने कहते हैं ना हल रखा है। अल्लाह ताला हर इंसान को ना उसकी अजियत इतनी नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके, तो उसकी बर्दाश्त के मुताबिक उसको अजियत दी जाती है। तो आप लोग अपनी जो है वो कोशिश जारी रखें और कोशिश जारी रखने के साथ साथ अपना इलाज करवाते रहें। शिफा तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बिलाल आप भी आए और आपने लोगों को अपनी तमाम चीज़ों के बारे में बताया। ये भी बड़ी ज़रूरी बात होती है कि जिस एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे होते हैं वो अगर आकर जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे अगर आके आप शेयर कर रहे हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है और लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित होती है, लोगों का हौसला बढ़ जाता है इस चीज़ों से। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कोई वाक़यात हैं तो फिर आकर शेयर किया करें, कॉल्स के थ्रू आउट शेयर किया करें, ताकि हमें भी जो है लोगों को आसानी हो ये तमाम चीज़ें बताने में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल एक नए टॉपिक और एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।